اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اغفرنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم فقهنا في الدین آمین رب العالمین۔ جی آیت نمبر 29 تک ہم نے کر لیا تھا سورۃ آل عمران میں، اور جس میں ایک تو ہم نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ والی آیت پڑھی تھی، اور میں نے آپ لوگوں کو کہا بھی تھا کہ جن کو نہیں یاد وہ اس کو یاد کر لیں۔ اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بھی روایت ہے کہ اس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا طبرانی کی روایات میں سے ہے، اس میں طبرانی جو ہے نا حدیث کے اسکالر تھے، تو ان کی جو کتاب ہے اس میں یہ ہے، اور حضرت ابن عباس سے مروی یہ حدیث بتائی جاتی ہے، مرفوعاً روایت ہے، صحیح ہے اس کی یعنی سند جو ہے، کیونکہ آپ نے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ کہا تھا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو یہ پڑھا کرو تو وہ اتر جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، وہ پریشان تھے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ بھی اس کو پڑھے، اور ویسے بھی دعا مانگنی ہے اس کے ساتھ مانگیں یہ پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ پہلی والی آیت پڑھ لیں یا ساتھ دوسری بھی پڑھ لیں، دونوں کے بارے میں ملتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں اور کامنلی نون آیات ہیں، تو یاد ہی ہو جائے گی آپ کو آسانی سے۔ اچھا، پھر لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کافروں کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا مددگار مت بناؤ، کوئی بھی ایسی قیمت جس پہ کہ اپنے دین پہ حرف آتا ہو، اپنے دین میں کمی ہوتی ہو، دین کا نقصان ہو رہا ہو، چاہے انڈیویجول لیول پر یا کلیکٹیو لیول پر، یعنی مسلمانوں کا کسی طرح سے استحصال ہو رہا ہو، ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، یا اجتماعی طور پر دین کو نقصان ہو رہا ہو، یا تو انسان کے اپنے دین کو یا اس کے عمل میں فرق آ رہا ہو یا اجتماعی طور پر، تو ایسے لحاظ سے پھر اس طرح کی دوستی نہیں رکھنی، اس سے منع کیا گیا۔ باقی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدارات و مواسات اور معاملات، اس طرح کے تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ تو اچھے تعلقات رکھنے ہیں اس لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ختم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے کہ تم اللہ کا تقویٰ رکھو، اور ہاں یہ ایک کنڈیشن دی گئی کہ تم ان سے، ان کی شر سے کسی طرح سے بچنا چاہ رہے ہو تو اس میں پھر گنجائش ہے۔ باقی یہ کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو مزید کلیریفائی کرتے ہیں کہ یہ تم چاہے دل میں رکھو چاہے ظاہر کر کے کرو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس قسم کی ہمدردیاں یا اس طرح کے جذبات رکھ کے کافروں کے لیے تو وہ اس کو یہ خیال ہو کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ تو ابھی میں آگے آیت نمبر 30 پڑھ رہی ہوں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ دیکھیں پھر وہی بات آگی، ویحذرکم اللہ نفسہ۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، اور خواہش کرے گا کہ اے کاش اس کی اور برائیوں اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یوم، جس دن، تجدو، وہ پائے گا۔ اس میں ت جو ہے نا تم والا نہیں ہے، آتین والا نہیں ہے، یہ روٹ بیسیکلی واو جیم اور دال ہے، وجدہ جس ہم کہتے ہیں نا موجود ہونا، اسی سے یہ ہوتا ہے واو جیم دال سے، لیکن اس میں ت جو ہے یہ مونس کی تا آ رہی ہے، یہ آتین والی تا نہیں ہے، تم والا مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تجدو کا اگر آپ لفظی ترجمہ ویسے کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ پائے گی، ٹھیک ہے۔ کیوں یہ اس آیت کے لحاظ سے اس کا مطلب جو ہے نا وہ پائے گی ہوگا، ٹھیک ہے۔
کیوں؟ کیونکہ آگے نفس کا ذکر آ رہا ہے، اور عربی میں نفس جو ہے نا وہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، تو اسی لیے آگے املت کے ساتھ بھی تا آ رہی ہے، تجدو کے ساتھ بھی، تو یہ مونس کی تا ہے، آپ اس کو لکھ لیں، روٹ اس کا واو جیم اور دال، ٹھیک ہے۔ کلو ہر نفس، ہر نفس، نفسی لکھ لیں آپ یا جان لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ ورڈ آیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، انسان کے لیے آ رہا ہے تو ہر نفس یا ہر جان یا ہر شخص یا ہر انسان، ماں جو عملت اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی عملت جو ہے مونس کے صیغے کے ساتھ آ رہا ہے، من خیر محضرن، نیکی میں سے حاضر، من سے خیر، خیر نیکی کے لیے آتا ہے، اور محضرن جو ہے محضرن حاضر ہونے سے، ہا دعاد اور را، یعنی اس کو اپنے سامنے پائے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا، ٹھیک ہے۔ ہا دعاد اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وما، اور جو عاملت اس نے عمل کیے، من سوء، برائی میں سے، سو کہتے ہیں برائی کو، ٹھیک ہے۔ تودو، وہ چاہے گا، واو دال، دال کچھ چاہنا، ٹھیک ہے، تودو چاہے گا، لو اے کاش، لو کا ورڈ جو ہے کاش کے لیے آتا ہے، انا بے شک، بینہا درمیان اس کے، دیکھیں ہا جو ہے وہ مونس کے لیے آتا ہے نا، تو اس لیے پھر یہاں پہ نفس کی بات آ رہی ہے تو نفس مونس کنسیڈر ہوتا ہے، تو بینہا آیا ہے، وہ بینہو، اب ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے آتا ہے، بینا کا مطلب درمیان، ہا جو ہے، ہا اور ہو ہے تو دونوں اس کا یا اس کی کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن ایک مونس کے لیے یوز ہوتا ہے ہا، اور ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، تو ہو سے مراد یہاں پہ اس کا وہ عمل ہے، ٹھیک ہے، بینہا اس کے درمیان، یعنی اس نفس کے درمیان، و بینہو اور اس برے عمل کے درمیان، کیا ہو، امدم بعیدن، امد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، روٹ ورڈ یہ ہے حمزہ میم دال، کوئی بھی وقت یا فاصلہ، مدت، ٹھیک ہے، یعنی بلکہ فاصلے کے معنوں میں آتے ہیں، آپ کو زیادہ ایزیلی سمجھ آئے گا، ڈسٹینس ہو، دوری ہو، بعیدن دور کا، ٹھیک ہے، تو فاصلہ ہو، ڈسٹینس ہو، بعیدن دور کا، بعد سے ہے، یعنی زیادہ دور ہو جائے وہ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور وہ ڈراتا ہے، حاضا را ڈرانا، یا وہ کے معنوں میں، تم سب کو، اللہ تعالیٰ، نفسہو اس کے نفس سے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی ذات سے، اس یہاں پہ ذات مراد ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، رؤوفم، رأفہ جو ہے را حمزہ فائز کا روٹ ورڈ ہے، اس سے یہ فعولن کے وزن پر ہے، شفقت کے معنوں پہ آتا ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، کس کے ساتھ، بالعباد، اپنے بندوں کے، بازر بھی ساتھ کے معنوں میں، اور عباد جو ہے وہ عبد کی جمع ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، تو بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پچھلی آئی تھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، اس میں ایک تو اپنا علیم الخبیر ہونا بتایا، کہ کوئی بھی کچھ غلط کر کے، یا ایون کوئی غلط نیت، کوئی سوچ، ارادہ بھی رکھ کے غلط، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ کہہ کے پھر اس کے بعد اب آخرت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، کہ انسان جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس وقت حال کیا ہوگا، کہ اس کا سارا کچا چٹا کھول کے اس کے سامنے لایا جائے گا، پوری زندگی میں اس نے جو جو اعمال کیے ہوں گے، اچھے برے سب کے سب لکھے ہوئے وہ اعمال نامہ اس کے سامنے لایا جائے گا، اور اس کو پکڑا دیا جائے گا، جیسا ہمیں پتہ ہے کہ جن کے سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ تو خوش ہوں گے، وہ سب کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، کیونکہ ان کی کامیابی کی نشانی ہوگی اصحاب الیمین جو ہے، لیکن جن کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا ان کا معاملہ خراب، ظاہر ہے ان کی شامت، اور ان کے لیے پھر وبال بھگتنا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو ایک ایک چیز لکھی ہوئی سامنے آ جائے گی، اور اس وقت پھر انسان کیا کہے گا، یہ اس وقت کی ایسے انسان کی حسرت یہاں پہ بتائی گئی ہے جس کی برائیاں اور جس کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور اس وقت جو اس کی حسرت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ کہے گا کہ اے کاش میرے درمیان اور میرے ان برے کاموں کے، میرے ان گناہوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، امدم بعیدن، بہت میں دور ہو جاؤں اس سے، یعنی یہ مجھے میرے برے اعمال نظر ہی نہ آئیں،
کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو اس کو احساس نہیں ہوتا نا. تو دنیا میں رہتے ہوئے تو اتنا مگن ہوتا ہے غلط کام کرتے ہوئے کہ وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ کبھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا. یا اگر اس کو پتہ بھی ہوتی ہے یہ بات کہ آخرت کا دن آنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو بھی وہ اس کو پسے پش ڈال کے اپنے غلط کاموں میں مگن رہتا ہے. لیکن وہاں جب جائے گا تو وہاں جا کے جب سب کچھ سامنے حاضر ہو جائے گا تو اس وقت پھر اس کی حسرت اتنی زیادہ ہوگی، وہ کہے گا کہ کاش یہ میرے برے اعمال اور میرے درمیان بہت دور کا فاصلہ، یعنی یہ میرے سے ہٹا لیے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہاں پہ تو یہ دوری نہیں ہو سکتی. اس دنیا میں ممکن تھا، کیونکہ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے نا. جب تک انسان دنیا میں ہے اگر غلط کام ہو بھی جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے نا. تو اس دوران اگر انسان توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کے درمیان فاصلہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ ختم ہو سکتے ہیں گناہ اس کے، یا اس کی اعمال نامے میں سے وہ برے اعمال مٹ سکتے ہیں. ایک سیکنڈ پلیز، کال آ رہی ہے مجھے. اچھا، تو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے دارالامتحان میں رہتے ہوئے تو موقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے گناہ بخشوا لو، استغفار کر لو. ظاہر انسان گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اگر انسان کو احساس ہو جائے تو وہ یہاں پہ تو اپنا معاملہ ٹھیک کرا سکتا ہے، توبہ کر سکتے ہیں. لیکن موت آ گئی تو اس کے بعد پھر کوئی توبہ تائب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تو پھر ظاہر اپنے جو کچھ کیا وہی بھگتنا پڑے گا. یعنی جس طرح ہے نا کہ دنیا، جیسا میں نے بھی کہا کہ دارالامتحان ہے، تو جب تک انسان اس دنیا کی زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس اپنا وہ امتحان کا وہ پیپر کرنے کا ٹائم ہے. موت آ گئی تو مطلب کہ پیپر کا ٹائم ختم ہو. جیسا ہوتا ہے نا کہ پیپر چھین لیے جاتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، جب ٹائم ختم ہو گیا تو پیپر چھین لیے جاتے ہیں. ہاں، مطلب جیسا ہمارے زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف میں ایسے ہی ہوتا تھا. تو موت کا مطلب تو یہ ہے کہ بس پیپر چھین لیا گیا، اس کے بعد اب کوئی نقطہ کوئی لفظ اس کے اوپر نہیں لکھا جا سکتا. تو جو وقت تھا توبہ کرنے کا، جہاں توبہ ہو سکتی تھی دارالعمل میں، دارالامتحان میں، وہاں تو نہیں کی. تو اب آگے جو ہے وہ تو دارالجزا ہے، وہ تو اب رزلٹ ڈے ہے نا. اس دن تو جا کے پھر رزلٹ ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے تو موقع ختم. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اس وقت اگر انسان چاہے تو اپنے گناہ بخشوا لے، ورنہ وہاں جا کے کیسی حسرت کرے گا. وہ کہے گا کہ کاش میں دور ہو جو اپنے ان گناہوں کو، یہ مجھے نظر بھی نہ آئے، یہ میرے سے بہت دور چلے گا. تو بہتر یہی ہے کہ انسان ابھی اپنے لیے استغفار کو لازم کرے، ہر روز اپنے گناہوں کو بخشوائے. جس وقت احساس ہوا ہے کبھی بھی غلط تعبیلیں نہ دے اپنے آپ کو، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت کہے کہ نہیں دلائل دینا شروع کر دے یا اپنے لیے چیزوں کو جائز کرنا شروع کر دے مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے. یہ نہیں. تو جس وقت پتہ چل جائے کہ غلط کر رہے ہیں یا جس وقت احساس ہو جائے کہ گناہ ہو گیا، اسی وقت اپنے اوپر استغفار کو اور توبہ کو لازم کر کے اسی دنیا میں اپنا معاملہ جو ہے نا وہ کلیئر کر لیں. اور پھر دیکھیں آگے وہی بات دہرائی گئی ہے. بات کون سی دہرائی جاتی ہے؟ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو اہم ہوتی ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، یا گناہ ہو جانے پر توبہ استغفار کی طرف لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے ذہن کی سوچیں اور اپنے عقائد یا اپنی دلائل یا اپنے لیے چیزوں کو جائز کر دینا، یہ چیزیں تو انسان کے لیے تباہی کا ہی باعث ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو سب چیزیں واضح کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک طرف سے ڈرا بھی دیا، خوف بھی دے دیا، کیونکہ اس ڈر و خوف کی وجہ سے انسان ہدایت پر رہتا ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں؟ تاکہ انسان جو ہے وہ ہدایت کے اوپر آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والے. اب یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں. کہ ایک طرف تو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے اور ایک طرف مہربانی اور شفقت کی بات ہو رہی ہے. تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت کا ہی تو تقاضا ہے کہ وہ ہمیں آگ سے بچانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اس تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اس آخرت کی ابدی خسارے سے بچانا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے
ماں جو ہے وہ بچے کو آگ سے بچانے کے لیے وہ ڈرا کے بھی بات کرتی ہے، وہ غصے میں بھی اس سے بات کرتی ہے، تو بیسیکلی تو اس کی خیر خواہی میں کرتی ہے نا، تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے آگ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے، تاکہ انسان اس آگ سے بچ جائے، اللہ کی اس پکڑ سے بچ جائے. ٹھیک ہے، اور یہ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ واضح بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی تو رحم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل اتنا زیادہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں، بار بار ہمیں یہ بابت کراتے ہیں کہ بچ جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ، غلط کام مت کرو. یہ تو انسان ہے نا کہ وہ اپنے اوپر پھر خود ظلم کرتا ہے، پھر گمراہی کی طرف جاتا ہے، یا اپنے گناہوں پر اصرار کرتا ہے، جمع رہتا ہے، استغفار نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کی محبت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ شامل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بھی نہیں کہ بس صرف خوف ہی خوف ہو، محبت بھی اللہ تعالیٰ سے ہو، یعنی اس کی محبت میں اس کی ناراضگی سے انسان ڈرے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض نہ ہو جائے. تو دونوں طرح کے ہی ایلیمنٹ ہوتے ہیں. ماں کی بھی جو ڈانٹ ہوتی ہے وہ نفرت کے لیے نہیں ہوتی، ماں بھی یہی کہتی کہ مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری خیر خواہی ہے، اسی لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، اسی لیے میں تمہیں ڈانٹ رہی ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا واللہ رؤوف بالعباد ویحذرکم اللہ نفسہ، واللہ رؤوف بالعباد، وہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بندوں پہ بہت شفقت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ آخرت کا کانسیپٹ یا آخرت کے دن کی بات بار بار بتائی جاتی ہے، اور اس میں بار بار برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ انسان جو ہے اسی چیز کو یا تو بھول کے بیٹھا ہوتا ہے، یا اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کے اوپر سے کچھ ڈال دیتا ہے، اس کو شیطان نے بھی اتنا مگن کیا ہوتا ہے کہ اس طرف سوچنے نہیں دیتا، یا اس نے آخرت کے بارے میں کچھ اس طرح کے غلط کانسیپٹس بنا لیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بالکل مطمئن ہو کے غلط کام کیے جاتا ہے. جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، کچھ دن پہلے بھی، انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں تو آخرت میں کامیاب ہوں، میں تو چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوں، ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، یہ جیسا یہود نصارہ کہتے تھے کہ ہم تو چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. تو یہ اس قسم کے کانسیپٹس رکھ لینا کہ ہماری تو کامیابی پکی ہے آخرت میں، چاہے ہم جس طرح کے بھی اعمال کر لیں، کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے شاید اس وجہ سے، ایسا نہیں. تو آخرت کا اپنا کانسیپٹ جو ہے اس کو ضرور ٹھیک کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی ہر وقت مانگتے رہیں. کوئی پتہ نہیں، کسی کی بھی موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو کبھی بھی گناہ پہ اصرار نہیں کرنا، اور اس کے لیے خود کو تعویلیں نہیں دینی، غلط قسم کی غلط دلائل کے ساتھ اپنے گناہ کو جائز کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ بھی شیطان سجھاتا ہے کہ جب غلط کام ہوتا ہے انسان کو اندر سے ایک آواز تو آتی ہے، لیکن اس کے بعد انسان کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، یہ میں نے اس لیے نہیں، یہ تو میں نے اس وجہ سے کیا، یا آج کل تو سبھی ایسا کریں، یہ اتنا کرنا تو جائز ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں غفور الرحیم ہونے کی بات آتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خوف بھی دلاتے ہیں، ڈر بھی دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہوگی، وہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، تم دل میں کیا سوچ رہے ہو، تم کس طریقے سے غلط نیت رکھ کے بیٹھے ہو، یا جو کچھ بھی ہے. تو اپنا پیپر جو ہے نا وہ ہم نے ادھر دارالامتحان میں ہی سب لکھنا ہے. جب وہ موت آ گئی تو پیپر ہاتھ سے چھین لیا گیا، اس کے بعد کچھ کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اچھا، یہاں پہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اب آگے جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں بھی بہت خوبصورت آیت ہے، بہت زیادہ اس میں بھی سیکھنے کی بات ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. قل کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہے، ان اگر کنتم ہو تم، تحبون تم محبت کرتے ہو، یہاں پہ تا جو ہے وہ تم کے معنوں میں ہے، اور ہا با جو ہے حب، محبت کا ورڈ اسی سے ہے، دل میں حب ہونا. حبا جو ہے وہ دانے کے لیے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو دانا زمین میں جاتا ہے اور محبت جو ہے وہ بھی دل کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تحبون تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی
تو اتباع کرو میرا، نون زیر یہ نی جو ہے نا وہ میرے کے لیے آ رہا ہے، اور ف تو یا پھر، اور اتباع تا با عین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، فتبعونی تو پیروی کرو میری، تو اتباع کرو میرا، یحببکم اللہ وہ محبت کرے گا تم سے، کون؟ اللہ، اللہ تعالی، یو یا جو ہے وہ کے معنوں میں، ہا با محبت، کم تم سب سے، اللہ اللہ تعالی، اور یغفر وہ بخش دے گا، لکم لیے تمہارے، ذنوبکم ذنب کی جمع ذنوب، گناہ تمہارے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ فعول کے وزن پہ غفور بہت زیادہ کے معنوں میں دونوں مبالغے کے سیغے ہیں، اور رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ۔ عربی میں مختلف اوزان ہوتے ہیں ورڈ کی شدت بیان کرنے کے لیے یا اس میں مبالغے کا مفہوم لانے کے لیے، تو یہ بہت کے معنوں میں آتا ہے، بہت بخشنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، تکرار آ جاتی ہے اس میں۔ اچھا، تو یہاں پہ جو ہے ایک بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی تو مخاطب یہود و نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے تھے اللہ سے محبت کا، اللہ کے مقرب ہونے کا، ٹھیک ہے۔ وفد نجران جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم تو بڑے برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، مطلب ہمارے یعنی انبیاء کے خاندان سے ہمارا تعلق، اس طرح کی باتیں ہیں نا وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے، مطلب تمام مسلمانوں کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو سب کو، اس سے مراد صرف یہود و نصارہ اس وقت کے نہیں تھے، اس سے مراد صرف مسلمان نہیں ہے، آج بھی سب کے لیے ہے یہ بات، اس وقت بھی سب کے لیے یہ بات ہی، یعنی آپ کہہ لیں ایک عام خطاب ہے سب کے ساتھ۔ اور کیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کا یہ جو دعویٰ محبت ہے نا کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میرا اتباع کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ان کہہ کے نا ایک طرح کی شرط لگا دی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے، کہ قرآن کا اسلوب ہے نا کہ جب ڈونٹس بتائے جاتے ہیں تو ساتھ ڈوز بھی بتائے جاتے ہیں، تو بڑا اچھا ایک تبلیغ کا اصول ہے کہ جب کسی چیز سے روکے تو پھر خلا نہیں چھوڑنا، ورنہ پھر شیطان اس کا خلا کو پور کر دیتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہلے بتایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اس طرح کی بات کی، اور آخرت کے حوالے سے بتایا کہ برائیاں نہیں کرنی، غلط کام نہیں کرنے، تو اب یہاں پہ یہ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ جب ڈونٹس بتائے تو ڈوز بھی بتا دیے کہ کرنا یہ ہے کہ نبی کی پیروی، اس کا اتباع کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر یہ ان کہہ کے بات کی گئی ہے، ان جو ہے نا شرطیہ ہوتا ہے، یعنی یہ شرط کے معنی میں ایک کنڈیشن بتا دی گئی کہ تمہیں پھر اپنی محبت کا ثبوت دینا پڑے گا، محض زبانی دعویٰ تمہارا جو محبت کا ہے وہ کافی نہیں ہے، یعنی جس نے ثبوت نہیں دیا اس کا تو دعویٰ محبت کا جھوٹا ہوا نا۔ ہم بعض دفعہ سنتے نہیں ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے تھے کہ فلاں نے فلاں کو اپنے خون سے خط لکھ کے بھیجا، کلائی کاٹ لی وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح کے انسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی بات اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ثبوت دو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے کنڈیشنل کیا ہے؟ تو بتایا یہ کہ ان کو یہ کہو کہ تم میری پیروی کرو، یعنی جو بھی یہ دعویٰ محبت کرتا ہے کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں یا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب ایک پیمانہ سامنے رکھ دی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ایک معیار بتا دیا ہے کہ اس کو تم نے ثابت کیسے کرنا ہے۔ خالی زبانی دعوے تو نہیں چاہیے نا، اللہ تعالیٰ تو عمل کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہمارا دین ہم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے، ثابت کرو، عمل سے اپنے ثابت کرو۔ اور وہ کیسے ثابت ہوگا؟ جب تم اتباع رسول کرو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ میری اتباع کرو گے، ان کنتم تحبون اللہ، کنڈیشنل ہے، اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو،
اگر تو کوئی شخص اتباع کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ اس کا محض زبانی کلامی دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی اپنے آپ کو اوپر رکھ کے پرکھیں، یا ہم اپنے آپ کو اس معیار پہ، اس پیمانے پہ رکھ کے چیک کریں کہ ہمارا دعویٰ جو ہے محبت کا، کیونکہ یہ تو ہم سبھی کہتے ہیں نا کہ ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہماری خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے محبت کرے. تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا، گارنٹی دے دی ہے، یحببکم اللہ، وہ محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ. اور ایک اور گارنٹی بھی ساتھ دے دی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کے اتباع صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا اتباع کرنے کی دو بہت اہم خوشخبریاں یہاں پہ دے دی، کہ ایک تو اللہ تم سے محبت کرے گا، دوسرا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے اللہ اس سے محبت نہ کرے، یا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بخشے نہ جائیں. جو بھی ایک مومن ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں اور وہ اس کے گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں اور وہ کامیاب ہو جائے. یہی خواہش ہوتی ہے نا، یہی دعا بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ بہت گارنٹی دے دی. اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دینے کا پیمانہ بتا دیا ہے، طریقہ بتا دیا ہے، کنڈیشن بتا دی ہے کہ یہ جو میرا نبی ہے اس کی اتباع کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ایک جو اہم بات تھی نا، یعنی اتباع رسول کی اہمیت، اس کو بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پہ ہمیں بتا دی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی محبت دے دے گا اگر تم اس نبی کی پیروی کرو گے. مطلب خالی زبانی دعوے نہیں، کچھ کرنا پڑے گا، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں ایک چیز یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اتباع میں اور اطاعت میں کیا فرق ہے، کیونکہ اطاعت کا بھی تو ورڈ آتا ہے نا، اور ساتھ اتباع کا بھی ورڈ آتا ہے. تو اب یہ ہم سمجھ لیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. اطاعت جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کا حکم سن کر اس حکم کو مان لینا، یعنی اوامر و نواہی جو ہے ان میں اطاعت ہوتی ہے. اتباع یہ ہوتا ہے کہ حکم کے بغیر ماننا بوجہ محبت. ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ ہم اللہ تعالی کی اطاعت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہم کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اطاعت کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہم اتباع کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور پلس اطاعت آتا ہے، میں نے آپ کو کہا نا اس میں محبت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اتباع میں. جو ہے حکم نہیں دیا گیا، نہ بھی کرو گے تو گناہ نہیں، لیکن محبت میں اس کو فالو کرنا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے تو میں بھی یہی کروں گا. تو محبت پلس اطاعت جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو وہ عبادت کے معنی ہوتی ہے. محبت پلس اطاعت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے تو اس کے لیے پھر اتباع کا لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بغیر حکم کے ماننا، محبت کی وجہ سے ماننا. دیکھیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان اس کے حکم کے انتظار میں رہتا ہے. آپ چلیں دنیاوی محبت کے لحاظ سے صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ اس کو سمجھیں کہ اس کا کوئی حکم ہو اور میں وہ مان لوں. ٹھیک ہے. حکم نہ بھی ہو تو انسان کہتا ہے کہ میں بس اس کی خواہش مجھے کسی طرح سے پتہ چل جائے، اس کی پسند ناپسند مجھے کسی طرح سے پتہ چل جائے، اس کو کس چیز میں دلچسپی ہے میں بھی ویسا بن جاؤں. یعنی انسان اتنی گہرائی تک اس کے بارے میں سوچتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے کہ اس کی پسند ناپسند کے مطابق میں بن جاؤں، اس کے جیسا بن جاؤں، اپنے آپ کو اس کی اب کیا کہہ لیں کہ اس کی محبت کے قابل کہہ لیں، یا اس کی پسند ناپسند کے مطابق یا اس کے اپروول کے مطابق بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اتباع رسول سے مراد بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا. یعنی جو وہ پسند کریں وہ ہم بھی پسند کریں.
ٹھیک ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا ہے، اگلی جو آیت ہے اس میں اطاعت کا ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی یہ تو بیسک چیزیں ہیں جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے، جس کے بغیر تو انسان دائرہ ایمان میں آتا ہی نہیں ہے، اس سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی اگلی آیت میں آپ پڑھیں گے تو اطاعت تو کرنی ہی کرنی، وہ تو بیئر منیمم. لیکن اطاعت سے زیادہ جس چیز کا انہوں نے حکم نہیں بھی دیا، نہیں بھی کہا، وہ بھی کرنا آؤٹ آف لو، وہ شدید محبت، جس طرح صحابہ کرام کا طرز عمل تھا نا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، ان کی ہر چیز میں اتنی دلچسپی ہوتی تھی کہ وہ ان کو جب پتا چلتا تھا کہ اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ اس کو ضرور اپناتے تھے، بڑے شوق سے اپناتے تھے. اور آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، خیر ہے، اس کو چھوڑ دو. ایون نمازوں میں ہی آپ دیکھ لیں یا عام حالات میں بھی آج دور یہ ہو چکا ہے کہ سنتوں کو اپناتے ہوئے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ لیبل لگا دیں گے، وہ کہیں گے تم کیا فنیٹک ہو گئے، یہ کیسا بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ تم ایسا کرو گے، میرے حبیب کا طریقہ اپناؤ گے تو تم میرے پسندیدہ بن جاؤ گے، اور تمہارا دعویٰ محبت بھی سچا ثابت ہوگا، اور پھر تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. یعنی کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کر کے انسان یہ سمجھ لے کہ وہ بہت ہی زیادہ فرشتہ ہو جائے گا. ظاہر ہے انسان ہے، گناہ تو اس سے ہوتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بتا دیا کہ معافی مانگتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے. لیکن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے انسان کو. یعنی اتباع رسول کے فوائد کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اب یہاں اگر اس کی تھوڑی دیر اس کے اوپر غور کر کے نا اس کی گہرائی میں جا کے سوچیں کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہی ہے، کتنی زیادہ اہم بات ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے گا؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کی جو طرف سے مغفرت ہمیں مل جائے؟ یہ تو ہم سب کی خواہش ہوتی ہے اور ہماری دعائیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کلیئر کٹ بتا دیے. ہم نہ پڑھیں، ہم نہ سمجھیں، ہم لا علم رہیں تو وہ تو ہماری کوتاہی ہے نا، کمی تو ہماری ہے، ہمارے میں ہے کمی. اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بتا دیے، کلیے بتا دیے، طریقے بتا دیے، بہت کھول کھول کے بتا دیا، بہت اہم خوشخبریاں دے دی. لیکن اگر پھر بھی ہم نہ کریں تو وہ تو معاملہ خراب تو پھر ہمارے ساتھ ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اتباع کیا ہے کہ حکم نہیں بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہمیں بس یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہم ان کی محبت میں ہم بھی وہ کریں. ٹھیک ہے. جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں بہت سے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں کہیں پہ جا رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے اتر کے رکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جب وہاں سے گزرتے تھے نا تو وہ بھی یہ اہتمام کرتے تھے کہ اس درخت کے نیچے رک جاتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، اس کا کوئی دین سے تعلق تو نہیں ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے. لیکن بس آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک جذباتی، ایک نفسیاتی کیفیت ایسے ہوتی تھی صحابہ کرام کی کہ وہ ایک جذباتی تعلق ان کا اس طرح سے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آؤٹ آف لو یا آؤٹ آف وہ عقیدت کہہ لیں، وہ محبت کہہ لیں اور احترام کہہ لیں کہ ان کا وہ اس طرح کا تعلق ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ بھی اپنانا ہے، یہ بھی ضرور کرنا ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو بہت زیادہ مقرب ترین انسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حبیب ترین انسان تھے. تو جب کوئی ان کا طریقہ اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کہہ دیا کہ تم میرے حبیب کے طریقے کو اپناؤ، میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور الرحیم ہونے کی صفات بھی بتا دی، واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر دنیا والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں.
یہ ہم ایک حدیث میں پڑھا تھا نا کہ اس کا مفہوم کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، تو وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم عام آسمان کے فرشتوں کو کہہ دو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں، پھر آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ محبت دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی اتار دی جاتی ہے، اور دنیا کے لوگ بھی اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بہت کلیئرلی بتا دیا، اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا پھر ہوتا کب ہے، یعنی اللہ کی محبت، رسول کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کو اپنی آخرت بنانے کی فکر لگ جاتی ہے، جب وہ دنیا سے جو ہے نا تھوڑی بے رغبتی برتتا ہے، یعنی بے رغبتی برتتا ہے، دنیا کو چھوڑ نہیں دیتا۔ ظاہر دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، یہ بھی ابھی ہم پڑھ کے آئے نا، دنیا کی محبتیں تو ہوں گی دل میں، لیکن بس دھیان یہی رکھنا ہے کہ کشتی جو ہے وہ اسی دنیا کے پانی میں چلنی ہے، لیکن وہ پانی کشتی کے اندر نہ آ جائے، اس میں رہ کے ہی زندگی گزارنی ہے، اور محبتوں سے بھی انسان بھاگ نہیں سکتا، علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب انسان کی نظر آخرت پر ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ یہ سارے کام کرنے کی طرف سوچتا ہے، پھر وہ اور زیادہ سیکھنا چاہتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے۔ پھر اگر اس کا دنیا کا کوئی نقصان بھی ہو جائے نا تو وہ بھی کر لیتا، اس کو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ تو نظر جو ہے جب آخرت کے اوپر ہو جائے گی تو پھر یہ چیزیں ہمارے لیے معنی نہیں رکھیں گی کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا تو لوگ تو میرے پہ باتیں کریں گے، یا لوگوں کی طرف سے میرے اوپر مجھے تانے دیے جائیں گے، یا وہ مجھے برا سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ ایسی ہے نا سوچ، ایک سائیکالوجی تو یہ ہے، جو بھی دین کی طرف آتا ہے اسپیشلی اگر وہ سنتیں جو کہ مطلب ظاہری طور پر نظر بھی آتی ہیں، اگر وہ ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو بات وہ یہ کہ جس کی نظر آخرت پہ ہوگی وہ لوگوں کی باتوں سے اثر نہیں لے گا، اس کو بس یہی لگن ہوگی دل میں کہ میں نے اللہ کی محبت، رسول کی محبت، رسول کا اتباع یہی کرنا ہے، کیونکہ اسی میں میری کامیابی ہے، بھلے اس میں لوگ میرے پہ باتیں کریں، یا اس میں میرا کوئی دنیاوی نقصان ہو، یا اس میں میرے لیے کسی بھی قسم کی ہرڈلز آئیں، اس کی نظر پھر اس کا فوکس آخرت پہ ہو جاتا ہے کہ میں نے بس اپنے گناہ بخشوانے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہو جاؤں، مجھے اللہ کی محبت مل جائے، تو وہ پھر نبی کی، اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، لیکن اس میں پھر یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ سنتوں کو اپنانا ہے، بدعات کی طرف نہیں چلے جانا۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے کہ بدعات سے، یعنی وہ طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کبھی کیے، نہ کبھی صحابہ کرام نے کیے، لیکن لوگوں نے اس کو دین میں شامل کر لیا ہے، اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کے، دین کا حصہ سمجھ کے اس کو کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ ان چیزوں سے تو مکمل اجتناب کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یعنی محبت ملنے کا ذریعہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرنی ہے، جیسا میں نے بتایا کہ وہ تو بیر منیمم ہے، ساتھ ان کا اتباع بھی کرنا ہے۔ تب جو یہ کرے گا اس کا آپ کہہ لیں کہ محبت کا دعویٰ سچا ہے، یعنی یہ محبت کا تقاضا جو ہے تب وہ پھر شخص پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر محبت کے دعوے محض زبانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کا ثبوت دینے کے لیے ایک بنیادی شرط بتا دی، اور ساتھ اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے، اور تبھی تمہارا دعویٰ سچا ہوگا، تبھی تم خود سچے ہوگے، تبھی حق ادا ہوگا۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، بلکہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ لیں کہ جیسے ایک دائرہ ہے اور اس کے اندر ایک مرکز ہوتا ہے نا، اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے، تو وہ جو دائرے کی جو باؤنڈری ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطاعت ہے، اس کے اندر اندر ہی ہم نے رہنا۔ اگر اطاعت سے یعنی اس دائرے سے باہر گئے تو پھر تو دائرہ جو ہے انسان کو اسی سے نکل گئے نا، اطاعت تو کرنی،
لیکن ساتھ میں وہ جو سینٹرل وہ جو نقطہ ہوتا ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس مرکز پر نظر رہنی چاہیے اطاعت کرتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ اس کے کلوز ہونا چاہیے, یعنی ان کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ اپنانے کی کوشش کرتے رہنے کے, اگرچہ یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ جو سینٹریپیٹل فورس ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بڑھاتے جائیں, کیونکہ سینٹریفیوگل فورسز جو اپوزٹ ہوتی ہیں, جو دائرے سے باہر کھینچ رہی ہوتی ہیں دنیاوی محبتیں, وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو جتنا زیادہ آپ سینٹر کی طرف اور ہو کے رہیں گے اتنی زیادہ آپ اس دائرے کے اندر رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا جتنا اتباع کریں گے, اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ انسان کو ملے گی, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں انسان ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. تو یہ فرق ہے اتباع میں اور اطاعت میں. اطاعت حکم کو ماننا, ٹھیک ہے, اوامر و نواہی میں, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہوتی ہے. لیکن اتباع جو ہے وہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر سکتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کے ہمارے لیے بھیجا. ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کے تو نہیں کاموں میں امیٹیٹ کر سکتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ کپڑے پہنتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے پہنتے تھے, جوتا جو سیدھا یعنی سیدھا بازو پہلا پہنتے تھے, جوتا پہنتے ہوئے سیدھا جوتا پہلے پہنتے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مصنون دعائیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, یا آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے آداب جو تھے, ازدواجی زندگی میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے, جس طریقے سے کر کے بتایا ہے, وہ ساری چیزیں بھی. اور کیونکہ یہ تو ظاہر ایک بشری تقاضے تھے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے. اور اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر اسٹار رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ دعوت دین اور اقامت دین جو ہے نا, اس کا کام یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آتا ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسواک کر لینا یا اس طرح کے 2-4 اعمال کر کے یہ کافی ہو جاتا ہے, اور باقی جو ہے وہ بس اپنی زندگیوں میں بالکل گمے رہتے ہیں یا مصروف رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے, اس کے لیے بھی کچھ دعوت دین پہلے تو خود سیکھے نا, ظاہر ہے سب سے پہلے تو انسان خود سیکھے گا, پھر اس میں جو بھی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے, تو یہ بھی اتباع کا ہی ایک حصہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ وہی بات ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر کریں, اپنے آپ کو چیک کریں, اور جس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنی نمازوں سے خود کو چیک کرنا شروع کریں. کہ فرائض تو ٹھیک ہے ہم ادا کرتے ہیں, اور انسان یہی سوچتا ہے کہ سوال جو ہے وہ تو فرض کا ہی ہونا ہے, فرض پڑھ لیا تو نماز تو ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب اس سے آگے جانے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں نا قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا مقصد تو یہ نا کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جانا ہے. بہت ٹائم ہم نے دنیا کے لیے گزار لیا, دنیا کے جھمیلوں میں اور اسی میں پھنسے رہے. لیکن اب جو ہے نا وقت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا رب ہمارا کس چیز سے خوش ہوتا ہے, ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے, اور اللہ کی محبت ہمیں کیسے ملے گی. تو اس میں پھر تھوڑا آگے بھی جانے کی کوشش کرنی چاہیے, تھوڑا سا ایکسٹرا سنتوں کو بھی اپنائیں. تو بہرحال یہ تو میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ نماز کے حوالے سے اپنے آپ کو چیک کر کے اس میں کرنے کی کوشش کریں, یہ سوچ کے کہ اللہ محبت کریں گے, گناہ بخش دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, کھانے کے آداب, پینے کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, یا اور بھی جن چیزوں کو, وہی بات ہے نا کہ اب محبت میں انسان جتنی محبت ہوگی اتنی دلچسپی ہوگی, اتنا زیادہ جاننے کی کوشش کرے گا, اتنا زیادہ ایفرٹ کرے گا کہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا کیا سنتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں کیا طریقہ تھا, آپ کیا کرتے, چاہے انہوں نے حکم نہیں بھی دیا. لیکن جیسا صحابہ کرام کا تھا نا کہ بس ان کو جب پتہ چل جاتی تھی کہ کوئی چیز کہ اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے تو بس وہ اس کو پھر اپنا لیتے تھے, اس کو کبھی چھوڑ. جیسا ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی دفعہ ملاقات ان کی ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا تھا, تو انہوں نے ساری زندگی ایسا ہی رکھا بعد میں, بس ایک ان کا اپنا محبت کا وہ انداز تھا. ٹھیک ہے نا,
تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا جانتے ہیں، کتنا فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، اور کتنا ان کو اپناتے ہیں، اور کتنا اپنانے کے بعد فخر کرتے ہیں، یعنی خوشی سے اور فخر سے اپنائیں۔ یہ نہیں کہ سنت کرنے کے بعد یا سنت کے طریقے پہ کچھ کام کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ شرمندگی محسوس کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہمارے لیے ایک پیمانہ سامنے رکھ دیا گیا کہ ہم یا کہہ لیں کہ ایک آئینہ ہے ہمارے سامنے، اس میں ہم دیکھ لیں، یا ایک پیمانہ ہے اس پہ ہم اپنے آپ کو جانچ لیں، ایک معیار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس میں خود کو رکھ کے دیکھیں۔ اصل میں جیسا میں نے آپ کو بتایا، اگرچہ آپ وہ وفد نجران کو بھی ذہن میں رکھیں یا یہود و نصارہ کے جو دعوے تھے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی یہ بات کی، کیونکہ ان میں سے اکثر تو مانتے ہی نہیں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو جب ماننا ہی نہیں تھا تو اتباع کیا کرنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کڑی شرط ان کے لیے رکھی کہ میں زبانی دعوے نہ کروں۔ تو آج مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہے نا، زبانی دعوے تو بے پناہ ہے، نبی کی محبت اور نبی کی ناموس، اور اس پہ ہم کٹ جائیں گے، مار جائیں گے، لیکن یہ کہ اتباع کی طرف اس طرح سے نہیں آتے۔ تو بس اب ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں اس پیمانے پہ رکھ کے، اس معیار پہ رکھ کے نا، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ہم اللہ کی محبت کے کتنے دعوے دار ہیں، یا دعائیں تو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ کی محبت ملے، لیکن اس کے لیے ایفرٹ ہم کتنی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایکسٹرا ٹائم کتنا نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا میں انسان گما اتنا ہوتا ہے، مگن اتنا ہوتا ہے، بھاگ اتنا رہا ہوتا ہے نا، کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو بس فرائض کر لو، وہی ٹھیک ہے۔ تو سنتوں کے لیے یا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، یا اس کو اپنایا تو لوگ کیا کہیں گے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ ہو جاتا ہے نا، ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اب اپنے اپنے لیول پہ ہر کوئی اپنے آپ کو خود چیک کرے، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑا ہی بات میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی تربیت میں بھی اس چیز کو تھوڑا تھوڑا لے کر آئیں، ان کو بھی تھوڑی تھوڑی سنتیں سکھائیں، بتائیں، اور ساتھ ان کو یہ بتائیں کہ سنتوں پہ عمل کرنے سے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ جو مسلمان ہے نا، اس کو تو ایک بڑا بہادر اور نڈر ہونا چاہیے، لوگوں کی باتوں سے ہی اگر کوئی اثر لے لے گا تو وہ تو بہت ہی کمزور لیول کا انسان ہوا۔ تو یہ چیز ہے کہ خود پہلے کریں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کریں۔ تو اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی اور جو آپ کے حالات زندگی، آپ کا اسوہ، اس سب کو جاننے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر اس سے یعنی اور زیادہ دلچسپی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں جاننے کی کوشش تو کرتا ہے نا، اس کی پسند و ناپسند، اس کی زندگی کیسی ہے، اور پھر اپنے آپ کو بھی ویسا بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پہ ہمارے سامنے دیا نا کہ اس کو فالو کرو۔ اور اس سے پھر آپ دیکھیں ان لوگوں کا بھی دعویٰ غلط ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بس صرف قرآن ہی کافی ہے ہمارے لیے، باقی ہم نے کسی کو نہیں لینا، نبی تو نعوذ باللہ صرف اس زمانے کی ضرورت تھے، اس وقت کے لوگوں کے لیے آئے تھے، آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کافی ہے۔ بس تو قرآن میں ہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کو صاف کہہ دو کہ فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو۔ تو اتباع تو اطاعت سے ہٹ کے چیز ہے، تھوڑا اور آگے جانے والی چیز ہے، وہ تو بیر منیمم ہے۔ اطاعت تو کرنی ہے، اطاعت نہ کی تو پھر تو انسان کفر کے درجے پر ہی چلا جاتا۔ تو یہ اب ہم سمجھ بھی لیں، اپنے آپ کو پرکھ بھی لیں، اور اپنے آپ کو ٹھیک بھی کریں۔ یہ نہیں کہ بس یہ اس کو بس اس کلاس کی حد تک ہم نے پڑھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اس لیول پہ تو لانا ہے نا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والے ہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں، لیکن ہم اپنے عمل کو چیک کریں نا، ہم اپنے عمل سے کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، کتنا ثابت کر رہے ہیں، اور کتنے ہمارے جو دعوے ہیں محبت کے اس میں ہم سچے کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اطیعوا، اطاعت کرو، اس کا روٹ پر جو ہے توئیں واو اور عین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تعاون و کرہن آپ اردو میں پڑھتے ہیں۔ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی،
علیہ وسلم فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، واو لام ہے، تولا تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّا تو بے شک اللہ تعالی لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، وہ محبت رکھتا، ہا بابا یا جو ہے وہ کے معنوں میں، الکافرین کافروں سے۔ اچھا یہاں پہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ کن سے کہہ دیجئے؟ جو سامنے مخاطبین تھے ان کو کہا جا رہا ہے، چاہے آپ اس کو وفد نجران لے لیں یا ویسے ان جنرل جو یہود و نصارہ ہیں ان کا کہہ لیں یا جو مشرکین ہیں، سب کو، کہ تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اطاعت کی بات آ گئی، پہلے اتباع کا ورڈ تھا، یہاں پہ اطاعت کی بات آ گئی، فرق آپ نے سمجھ لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور میری بھی اطاعت کرو، اور اگر نہیں کرو گے، جو بھی منہ موڑے گا اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے، تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا الکافرین کافروں کو، یعنی یہاں پہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرنے والوں کو کافر کہا گیا، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے۔ سب میں نے بتایا نا کہ یہ تو بنیادی تقاضا ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کی اطاعت لازمی ہے، دونوں کی اطاعت مطلوب ہے، کیونکہ یہ دونوں کی اطاعت ہی جو ہے وہ شریعت اسی سے مل کر ہی بنتی ہے نا۔ محض اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت نہ دینا، یا ان کو رسول مانتے ہوئے بھی ان کی اتباع نہ کرنا، یا یہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بس اس زمانے کے لیے تھے، آج کل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی پیروی نہ کرنا یہ ناکافی ہے، یہ یعنی مکمل نہیں ہوتا انسان کا دین جو ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا جو اللہ رسول کی اطاعت نہ کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کفر کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی ظاہری ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے منہ سے، وہ کلمہ گو ہے، تو ظاہرہ یعنی اس کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ عمل کیسا ہے۔ اگرچہ ہم اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ نہیں تم تو کافر ہو، تم تو کافر ہو، لیکن اگر اس کا عمل جو ہے وہ نبی کے اتباع کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کفر ہی کہا ہے، کافر ہی کہا، اور اس چیز کو کفر سے ہی مثال اس کی دی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں ایسے کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اس کا اتباع بھی کرنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ مسئلہ تھا نا کہ یہ جو مشرکین عرب کا تو خیر بالکل ہی اور معاملہ تھا، وہ تو کسی نبی کو مانتے ہی نہیں تھے، اور یہود و نصارہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اپنے اپنے نبیوں کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ یہود تو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے، اور یہ نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ تک رہتے تھے، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دونوں کو ہی اعتراض تھا، لیکن دعوے ان کے یہ تھے کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، اور ہم نے تو آخرت میں کامیاب ہو جانا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ بات ان کو بھی کہی جا رہی ہے، پہلے اتباع کا بتایا گیا اور پھر اب جو ہے اطاعت کی بات کی گئی، لیکن بات وہی ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو بھی اس سے منہ موڑے گا اللہ کی اطاعت سے یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے، تو ایسے لوگ کفر کے درجے پہ ہیں۔ کفر کا مطلب انکار بھی، اور کفر کا مطلب جس میں نے آپ کو بتایا کفرا ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ایک نعمت دی اور تم اس کی ناشکری کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ میری سب امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انکار کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے کہا نہ مانا اس نے میرا انکار کیا، ٹھیک ہے۔
تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، بھلے وہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں اللہ کو مانتا ہوں، جب اللہ کے رسول کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے، یہ جو بھی میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے بخاری مسلم دونوں میں آتی ہے، متفق علیہ. کیونکہ عملی طور پر بھی تو ظاہر ہونا چاہیے نا، عملی انکار تو نہیں ہونا چاہیے کہ بھلے منہ سے دعوے ہوں لیکن عملی طور پہ. ان لوگوں کا بھی تو یہی معاملہ تھا، منہ سے دعویٰ یہ بھی کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، باقی انبیاء کو مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے، نہ ان کو مانتے تھے نہ ان کو فالو کرتے تھے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم آپ نے سنا ہوگا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں. یہ مختلف احادیث میں مختلف طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا یہ کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک اور بھی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مطلب مختلف الفاظ ملتے ہیں نا احادیث کے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میں حدیث دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. ایک تھی جو سب سے پہلے میں نے بتائی تھی کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس میں آگے بھی الفاظ آتے ہیں کہ محمد نے ہی نافرمانوں اور اللہ کے فرما برداروں میں امتیاز قائم کیا ہے. بہرحال اتنا بھی آپ لکھ لیں تو ٹھیک ہے. پھر ایک جو میں نے سیکنڈ نمبر پہ بتائی تھی، میری سب امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، جس نے کہا نہ مانا اس نے میرا انکار کیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب دیکھیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فطری طور پر تو تمام مسلمانوں میں ہے، ایک جذبہ تو ہوتا ہے نا، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ جو ہے نا وہ زبانی ہوتا ہے نبی کی محبت کا. ہماری زندگیوں میں اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں سنتیں نظر نہیں آتی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نظر نہیں آتے، ہم ان کو نہیں اپناتے. ٹھیک ہے نا. تو انسان بات وہ یہ کہ دنیا دار بنا ہوا ہوتا ہے نا انسان، آخرت کے اوپر نظر نہیں ہوتی، قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوتا سوچ سمجھ کے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ ایک ہی آیت پڑھی ہے جو آیت نمبر 31 تھی، یحببکم اللہ ویغفر، تو کتنا زیادہ احساس ہوا ہے سنتوں کی اہمیت کا اور ان کو اپنانے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا. ٹھیک ہے نا. تو اگر قرآن سے انسان صحیح طریقے سے جڑ جائے، اس کا فہم حاصل کر لے، اس کو سمجھ کے پڑھ لے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ عملی طور پر بھی اپنے اس محبت کے دعوے کو سچا کرتا ہے، یا سچا کرنے کی کوشش ایٹ لیسٹ ضرور کرتا ہے. ورنہ جو ہے نا انسان خالی پولی دعوے کرتا رہتا ہے، یہی سوچتا رہتا ہے کہ بس جی میں تو یہ کرتا ہوں، لیکن ایکچولی عملی طور پر اس کا وہ دعویٰ محبت جو ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ضرور کرتے ہیں کیونکہ فطری طور پر ہمارے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بھی محبت بھی، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں کرتے. اگر ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے انالائز کریں نا تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی سنتوں سے ہم محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کو اپناتے ہوئے ہم شرمندہ ہوتے ہیں، یا ان کو اپنانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے اس کے تو ہمیں بہت ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑے گا، یا اس کے لیے تو ہمیں اپنی زندگی کے طریقے بڑے بدلنے پڑیں گے، یہ تو بڑا مشکل کام ہمیں لگ رہا ہے. اب یہی ہمارے چیک ہے اور یہی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اس تقاضے کو پورا کریں اور کہاں کہاں ہمارا دعویٰ محض زبانی دعویٰ ہے نا. تو اگر آپ ان احادیث کو دیکھیں اور اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اتباع، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دین کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں وہ ہدایت پتہ چلی نا، وہ راستہ پتہ چلا جس پہ چل کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، جو ساری میں نے بھی حدیث پہ بتائی ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ساری رات روتے تھے، رو رو کے دعائیں کرتے تھے، ہر وقت آپ کو اتنی فکر ہوتی تھی.
تو کیا کیا تکلیفیں آپ نے نہیں اٹھائی، کتنی قربانیاں نہیں دی. تو ہمیں اتنا سا بھی ہم پہ نہیں آتا کہ ہمیں اتنی سی بھی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آپ کے طریقوں کو اپنائیں یا آپ کی سنتوں کو اپنائیں. ٹھیک ہے. اور قیامت میں بھی انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بھی طریقہ ہے، بہترین طریقہ. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو پورا قرآن کا عملی نمونہ تھی نا. تو قرآن پہ عمل کرنا ہے یا قرآن سے محبت کے دعوے ہیں تو وہ بھی تب سچ ثابت ہو جائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں گے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی جو ہے وہ دراصل قرآن پاک کی ہی پیروی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ نبی سے محبت اور نبی کا اتباع کیوں ضروری ہے، اور یہ بھی کہ اس محبت کا تقاضا کیا ہے. چاہے ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں یا رسول سے محبت کا دعویٰ کریں، اس کا تقاضا کیا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. کتنا ٹائم رہ گیا؟ چلے ابھی جو ہے نا ظہر کی اذان ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا. اس کو ہم یہی رکھتے ہیں. اس کے بعد آگے جو ہے نا پھر سارا جو نصارہ سے جو خطاب اور ان کے جو غلط عقائد تھے اس کے حوالے سے بات ہوگی، تو وہ ٹاپک ڈفرینٹ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی ہم یہیں تک رکھ کے اور تلاوت سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج سب نے جو ہے نا اپنے اپنے انالیسس بھی کرنے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، جس کے لیے بہترین طریقہ تو یہ کہ دعا کریں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں میں کر سکتا. نہیں، دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سنتوں کو اپنانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اطاعت تو چلو الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے اتباع کرنے کے لحاظ سے اپنے انالیسس کرنے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. جی تلاوت پلیز آن کرتے ہیں. من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.